بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ اللہ ربی عز و جل اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جا رہی ہو تو ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، یقیناً وہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، انہوں نے کسی کا کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، بے شک اللہ توانا ہے، غالب ہے۔ یہ جو اللہ ربی عز و جل کا ہمارے پیارے پروردگار کا جو فرمان عالی شان ہے، جو ارشاد مبارک ہے، بالکل چونکہ ہماری کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ رہنمائی، انہی سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے رب تعالیٰ نے آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جن سے خواہ مخواہ لڑائی کی جا رہی ہو، گزشتہ تقریباً 75 سال سے جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے اوپر یہودیوں کی طرف سے مستقل اور مسلسل جو ہے وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے خواہ مخواہ، حالانکہ انہوں نے ان کا کچھ قصور نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بلا وجہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں تو پھر کیا کرو میرے بندو، تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ لڑو، کیونکہ تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور یقیناً رب ان کی مدد پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ رب عز و جل جو فلسطین کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے اور جو دوسرے ممالک ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ ان کی مدد کریں جو مظلوم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ ان کو اپنے گھروں سے کب سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور ناجائز طور پر جو ہے ان کی زمین پر جو رب نے ان کو زمین عطا کی اور ان پر یہودی قابض ہیں، تو یہ لوگ ناحق نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی کا کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ بات وہ ضرور کہتے ہیں۔ کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات کہتے ہیں کہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ اللہ ہے، یعنی ہمیں پالنے والا، ہمیں ہر طرح کی جو ہے ہماری جانوں پہ قدرت رکھنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں زندگی اور موت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو یہی یعنی کہ قصور ان کا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا، یعنی جب بھی جنگیں ہوتی ہیں، جب بھی معاملات ہوتے ہیں حق و باطل کے درمیان، تو رب تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں
مسجدوں کی جو ہے اللہ کے نزدیک اور ہمارے اسلام میں جو مسجدوں کی اہمیت ہے، تو رب اتنا مہربان ہے کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، یعنی کہ ان لڑائیوں کو، جنگوں کو ایک دوسرے پر غالب نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، گرجے جو ہیں، اور جو گرجے ہیں وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہیں، اور جو یہودیوں کے عبادت خانے ہیں وہ سب گرا دیے جاتے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن پر اللہ کا کثرت سے بھی بہت ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ کہ یہ رب تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ یہودیوں کے عبادت خانے بھی قائم رہیں، خانقاہیں بھی قائم رہیں، اور گرجے گھر بھی قائم رہیں، لیکن بیجا جو ہے وہ کسی کے عبادت خانے کو مت گراؤ، کسی کے عبادت خانے پر جو ہے وہ بیجا حملہ نہ کرو۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں بھی گرائی جا چکی ہوتی ہیں، اور پھر آگے رب تعالیٰ بہت بڑی بات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ حیران کن فرمانے والی شان ہے۔ اب کسی میں مجال ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرے؟ رب تو ایک ہے، رب تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رب نے یہاں پہ یہ جو ہمیں اندیا دیا ہے اپنے بندوں کو، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اور آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ان کی مدد کرے گا نا، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، ہر لحاظ سے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور پھر جو ان کے لیے اللہ کی مدد کر رہے ہیں، جب وہ گرتے ہیں کسی پریشانی میں، جب ان کے سامنے کوئی عذاب آتا ہے، تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ توانا ہے اور غالب ہے، کہ بے شک اللہ اپنے ہر امر میں غالب ہے، اور اللہ توانا ہے، اس کو معاذ اللہ کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے اندر معاذ اللہ کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے جو رب تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور جہاں تک ریاستوں کی بات ہے تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، جتنے بھی ہم پاکستان کی عوام ہیں، ہم اختیار دیتے ہیں اپنے اداروں کو، اپنے محکموں کو، سرکاری محکموں کو، بیکوز ہم اپنی دن رات کی جو ہماری کمائی ہوتی ہے، جو ہمارا رزق ہوتا ہے، حلال طور پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، قومی خزانہ بھرتے ہیں، اس سے سب سے پہلے ہماری آرمی مستفید ہوتی ہے، پھر ہماری عدالتیں ہوتی ہیں، پھر حکمران ہوتے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ کمزور ہے، عوام کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ عوام کے پاس جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے کہ وہ، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری جو فرض ہے وہ ہمارے اداروں پر ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی ہتھیار ہیں ہماری فوج کے پاس، پاک آرمی کے پاس، اور جو بھی ایٹمی قوت ہے وہ دی ہوئی ہے عوام پاکستان کی۔ اور جو حکمران ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی فلانا وزیر ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، وزیر خارجہ کا کام ہے کہ اس وقت وہ ہر لمحہ ہر پل جو ہے وہ نمائندگی کرے پاکستانی عوام کی، اور اظہار یکجہتی کرے، نہ صرف زبانی کلامی بلکہ جلد از جلد جو ہے ادویات کے صورت میں، یا کھانے پینے کی فوڈ کی صورت میں، یا ہر لحاظ سے جو ہے وہ میڈیسنز کی صورت میں جو ہے ان کی مدد کی جائے اور ہر حال میں پہنچا جائے۔ یہ ان پر فرض ہے، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور ہم آواز اٹھائیں، باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، اور جتنے بھی دنیا کے انصاف کے عالمی ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ انسانی حقوق کی جو ہے پاسداری، اس کا احترام کیا جائے، اور جنگ بندی کے لیے فوراً اقدامات کیے جائیں، اور کسی بھی صورت جو ہے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ان
ہمارے جو ظالم حکمران ہیں اللہ انہیں توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔